خروج اور اس کا 31واں باب جو 18 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بزلی ایل بن اوری بن ہور کو یہوہ کے قبیلے میں سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح یہوہ سے معمور کیا ہے، تاکہ ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے اور پتھر کو جڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے، جس سے سب طرح کی کاریگری کا کام ہو۔ اور دیکھ میں نے اہلیاب کو جو اخی سمک کا بیٹا اور دان کے قبیلے میں سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا ہے، اور میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ نہ بنا سکیں، یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا، اور خیمے کا سب سامان اور میز اور اس کے ظروف اور خالص سونے کا شمعدان اور اس کے سب ظروف اور بخور جلانے کی قربان گاہ اور سوختنی قربانی کی قربان گاہ اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑے ہوئے جامے اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور مسح کرنے کا تیل اور مقدس کے لیے خوشبودار مصالے کا بخور، ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ پس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں، وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔